صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خداوند عالم اپنی باعظمت کتاب قرآن مجید میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کہ خیر کثیر، یعنی کثرت اولاد. لوگوں کے ابتر کے تانے دیے جانے کے بعد خداوند عالم نے جب دیکھا کہ میرے رسول کو اس انداز سے اذیتیں دی جا رہی ہیں کہ اب تو لوگ ابتر کے تانے بھی دینے لگے، پروردگار عالم نے ایک مرتبہ وہ تحفہ سورہ کوثر میں جس کا اعلان کر دیا، عطا کیا ہے کہ جیسی بیٹی کبھی کسی کو عطا نہ ہوئی، وہ بیٹی کی جس کے ذریعے سے نسل رسول خدا کو اللہ نے جلایا ہے، جاری رکھا اور آج تک باقی ہے. بے شک جناب فاطمۃ الزہرا کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، کہ جو بالخصوص ہم عورتوں کو ایک صحیح طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کی راہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہیں، جو ہمیں اچھائیوں کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتی ہیں، جو ہمیں نیکیوں، عبادتوں، ہمارے معاشرتی حقوق کو ادا کرنے کی بہترین طریقے سے ہمیں راستہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ کی زندگی ایک عورت کے لیے نمونہ عمل ہے کہ چاہے وہ بہترین عابدہ بننا چاہے، بیٹی، بیوی یا بطور ماں کے، ہر لحاظ سے آپ کی زندگی سے پیغام ہمیں مل رہا ہے. حتیٰ کہ اگر سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک عورت کی جہاں پر ہم سماج میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اعتراف میں بہت سے ایسے بھی لوگ رہتے ہیں کہ جو کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ نان مسلمز بھی ہیں، لیکن اگر وہ جو اعتراف میں رہنے والے ہیں، جو ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں، جو ہمارے نیبر کہلاتے ہیں، ہمارے ہمسائے کہلاتے ہیں، ان کا بھی اسلام میں ایک مقام ہے، ان کا بھی کچھ حق ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اس بات کو پیش کیا گیا کہ آپ کا پڑوسی وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، لیکن آپ کا حق یہ ہے، آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اس پڑوسی کے، اس کے نیبر کے حقوق کو ادا کریں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں اگر ہم پائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا اس موضوع پر بھی ہمیں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کس انداز میں کہ جناب فاطمۃ الزہرا اپنے ہمسایوں کے بارے میں اس قدر خیال کرتی کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا کہ جناب فاطمۃ الزہرا کا ایک معمول ہو گیا تھا کہ آپ پڑوسیوں کے گھروں میں اکثر جاتی اور پڑوسیوں کے گھروں کے بارے میں اکثر پتہ لگاتی کہ ان کے گھر میں کھانا بنا ہے یا نہیں بنا. اکثر خود لے کر بھی جاتی، اور اگر خود نہ جا پاتی کبھی تو پھر اپنے شہزادوں کے ذریعے سے وہ کھانا بھجواتی. یہاں تک کہ اگر آپ کو اچانک بھی پتہ چلتا کہ کسی کے گھر میں پڑوسی کے یہاں فاقہ ہے، پریشانی ہے، تو جو کچھ آپ کے گھر میں ہوتا آپ ان لوگوں کو عطا کر دیتی، ان پڑوسیوں کو دے دیتی اور اپنے لیے کچھ نہ رکھتی. یہاں تک کہ جناب فاطمۃ الزہرا نے پڑوسیوں کے حقوق کی بہت زیادہ ہی ہمیں تاکید کی ہے. پڑوسی کے متعلق خداوند عالم نے کئی مرتبہ
حکم دیا، تاکید کی کہ پڑوسی مسلم ہو یا نان مسلم ہو، لیکن اسے ستانا ہرگز جائز نہیں، کسی اپنے نیبر کی دل آزاری کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ یقیناً جو پڑوسی ہے ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے گھر میں کھانا بنا کہ نہیں بنا، ان کے گھر میں فاقہ تو نہیں، پریشانی تو نہیں، اور پھر جو بھی ہم سے پاسبل ہو سکے ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کی تاکید ہمیں اسلام دیتا ہے، اس بات کا حکم خود جناب زہرا دے رہی ہیں اپنے طرز عمل کے ذریعے کہ آپ جو کچھ رہتا پڑوسیوں کو عطا کر دیتی، یہاں تک کہ ان پڑوسیوں میں اگر کسی کا گھر ایسا ہے کہ جہاں پر فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے، جناب زہرا ان کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج سماج کا ایک بہت بڑا یہ کہیں کہ ایک بہت بڑا غم ہے اس بات کا کہ سماج کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ کس کے گھر میں کیا عیب ہے، کس کے گھر میں کیا برائی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پتہ کرنا انسان زیادہ چاہتا ہے، اس میں زیادہ انٹرسٹ بھی لیتا ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی کیا کر رہی ہے، فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، فلاں کی بیوی کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، کس وقت گھر لوٹتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس سے جلتی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں پتہ کرنا ایک تجسس زیادہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے پڑوسیوں کی ہی اس انداز سے عیب کو پتہ کرنے کی کوشش انسان کرنے لگتا ہے۔ لیکن اسلام اس بات کی مذمت کرتا ہے اور بلکہ حکم دیتا ہے کہ پڑوسیوں کی ان چیزوں کا نہیں بلکہ پڑوسیوں کی پریشانیوں کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ عالمین کی عورتوں کی سردار، ہر ایک دور کی عورت کی سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پڑوسیوں کی خدمتیں انجام دی ہیں۔ کس طرح سے کہ آپ ان کے گھر پر کھانا بھجواتی، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی، کوئی ضرورت مند ہوتا اس کی ضرورت کو پورا کرتی، کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو جناب زہرا اسے لباس عطا کرتی۔ جو شہزادی خود کے لباس میں کئی پیوند لگا کر کے گزر بسر کرے، وہی شہزادی اپنے پڑوسیوں کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ جناب زہرا اس بات کو ہم تک پہنچانا چاہتی ہیں کہ پڑوسیوں کا حق ہے، ہمسایہ کا حق ہے، ایک نیبر کا حق ہے، اس کے حق سے ہم غافل نہ رہیں۔ اور کسی پڑوسی کو ستانا، اذیت دینا، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہوئی پڑوسیوں سے تو لوگ انہیں ستانا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں روکا ہے اسلام نے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو ستائے، اس کے برخلاف ہمسائے کو جو خوش کرنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ یعنی دونوں باتیں امام نے فرمائی ہیں کہ جو انسان اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے وہ ملعون کہلائے گا۔ ملعون جس پر اللہ کی لعنت ہو، جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت ہونے سے مراد کیا ہے کہ خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے خدا اسے ملعون قرار دیتا ہے، یعنی اس پر لعنت ہوتی ہے، یعنی خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر جو اپنے پڑوسی کو خوش رکھتا ہے خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں خدا اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ یعنی جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اسلام میں۔ دین اسلام یہی تو وجہ ہے کہ سب سے پیارا مذہب، شیرین مذہب ہے کہ جس نے انسان کی معاشرتی زندگی پر بھی بہت زور دیا ہے اور بہت زیادہ بہترین راستے بتائے ہیں۔ یعنی سماج میں کس طرح سے انسان کو رہنا ہے۔ سماج کی زندگی چاہے پڑوسیوں کے اعتبار سے ہو، عزیز و اقربا، رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، لیکن ہر ایک طریقے کو اسلام نے بخوبی ہمیں
سمجھایا ہے کہ اگر پڑوسی ہیں تو کس انداز سے ہونا چاہیے، کسی عزیز و اقربا رشتہ دار کے لیے صلہ رحمی کا انداز کیا ہونا چاہیے، کسی ضرورت مند کے لیے ہمارا انداز طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، سماج میں رہنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اسلام ہمیں سمجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے لیے خداوند عالم نے معصوم ہستیوں کی مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے، جیسے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثال ہمارے سامنے پائی جاتی ہے۔ بے شک یہ مثالیں کہ جو ہمیں اپنے اس حقوق کی ادائیگی کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ اور ایک دوسری اور حدیث کے رسول خدا پڑوسیوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ اس چیز کو پھر سے ایک مرتبہ دہرایا جا رہا ہے کہ اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ انسان ہرگز مومن نہیں ہے جو خود کا تو پیٹ بھر کر کے آرام سے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اس انسان کو ہرگز مومن نہیں کہیں گے، چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو مومن بنانے کے لیے نیک اعمال انجام دے، عبادتیں کرے، لیکن شکم سیر ہو کر خود کھا پی کر سو جاتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کرے، وہ انسان مومن نہیں کہلا سکتا۔ جناب فاطمہ الزہرا ہماری شہزادی کونین، ہماری شہزادی ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ اگر وہ شہزادی کونین ہو کر کے پڑوسیوں کے حق کی رعایت کرتی ہیں تو ہم جیسے گنہگار انسان جنہیں ایک ایک نیکی کی بڑی ضرورت ہے کہ جب نامہ اعمال میں یہی نیکیاں تلیں گی ہر انسان پریشان ہوگا، کاش کچھ نیکیاں اور ہوتیں، کچھ نیکیاں اور ہوتیں، تو ہم انسانوں کو بے شک ان تمام باتوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کرم ہے کہ وہ عورتوں کو ایک بہترین طریقے سے ہر معاملات میں گائیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہی جناب فاطمہ الزہرا پر زمانے نے رحم نہ کیا۔ آپ کی تعلیمات کے ذریعے زمانہ بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، فیض یاب ہو سکتا تھا، لیکن جناب زہرا کی تعلیمات کی بات تو ایک کنارے، بلکہ جناب زہرا کے وجود، ان کی باعظمت شخصیت سے ہی انکار کر دیا گیا۔ جناب زہرا سے صدیقہ طاہرہ جو کی تھیں ان سے گواہیاں طلب کی گئیں۔ جناب فاطمہ زہرا رو کر یہ کہتی رہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہی جناب فاطمہ زہرا کے جن پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، آپ کے شکم میں جناب محسن کی شہادت ہوئی تھی۔ جناب امام حسن علیہ السلام جو مولا حسن علیہ السلام کی جو یقیناً جناب زہرا کے بڑے بیٹے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے۔ ایک ذاکر نے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کیا، مصائب پڑھے، وہ گھر آئے اور سو گئے۔ خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ذاکر، تو ہم اہل بیت کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے، لیکن تو نے مجھ حسن مجتبیٰ کے سخت ترین مصائب کیوں نہ پڑھے؟ ایک مرتبہ وہ ذاکر کہنے لگا، مولا میں نے آپ کے سخت ترین مصائب پڑھے، مولا میں نے ان مصائب کا بھی ذکر کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، مولا آپ کی بیوی ایسی، آپ کو ایک بیوی ملی کہ جس نے آپ کے ساتھ دغا کی، مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کا جنازہ جب گھر سے چلا ہے تو تیر برسائے گئے، جنازہ پلٹ کر گھر آیا، مولا کیا جنازے بھی گھر پلٹ کر قبرستان سے واپس آتے ہیں؟ مولا یہ تمام تو سخت ترین مصائب ہیں۔ ایک ایک کا ذکر کرتا رہا، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے رو کر کہا کہ بے شک یہ سخت مصائب ہیں لیکن سخت ترین مصائب نہیں ہیں۔ اب خیال کرنا کہ جب ہمارے چاہنے والوں میں جانا تو ان سے کہنا کہ مجھ حسن مجتبیٰ کی زندگی کا سخت ترین مصائب یہ ہے کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا کہ جب میری والدہ فاطمہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا تھا۔ میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری والدہ پر جلتا دروازہ گرا، ایک چیخ بلند ہوئی میری والدہ کی، یا علی میرا محسن شہید ہوا۔ میں نے اپنی والدہ پر اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ حسن مجتبیٰ کی زندگی کا یہ سخت ترین مصائب ہے کہ جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔